آخر کار اس راہداری کا منظر ہمارے سامنے آ گیا جس میں پنڈت بیرو والا کمرہ تھا۔ اس کے سامنے والی لین میں 2 کمرے اور تھے۔ اس لیور کا تعلق اس الیکٹرانک ٹی وی کیمرے سے تھا جو حال میں کسی جگہ لگا ہوا تھا اور سمترا اس لیور کے ذریعے اس کے زاویے تبدیل کر رہی تھی۔ اب راہداری کا منظر دکھائی دے رہا تھا جہاں امرت ٹھاکرے مدھو کے ساتھ کھڑا تھا۔ ٹھاکرے کے دوسرے ساتھی سامنے والے کمروں میں گھس گئے تھے۔ چند سیکنڈ بعد وہ بھی سامنے آ گئے۔ ٹھاکرے نے انہیں اشارہ کیا۔ ایک تو رائفل تانے وہیں کھڑا رہا اور دوسرا ہال کی طرف چلا گیا۔ مدھو نے ٹھاکرے کی طرف دیکھتے ہوئے بیرو والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھاکرے نے دروازے پر زوردار ٹھوکر ماری۔ دروازہ کھل گیا۔ سمترا نے جلدی سے پینل پر ایک اور بٹن دبا دیا۔ اب بیرو کے کمرے میں لگے ہوئے کیمرے نے کام شروع کر دیا تھا اور اسکرین پر کمرے کے اندر کی طرف سے دروازے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے ہی مدھو اور ٹھاکرے کھڑے تھے۔ ٹھاکرے بہت محتاط انداز میں رائفل لے کر اندر داخل ہوا اور جب مدھو اندر داخل ہوئی تو میں چونک سا گیا۔ اسے ذرا فوکس میں رکھو اور کلوز اپ میں لے لو، میں نے سمترا سے کہا۔ سمترا نے مدھو کو فوکس میں رکھتے ہوئے لیور پر ایک ننھا سا بٹن دبا دیا۔ مدھو کا چہرہ اسکرین پر پھیلتا چلا گیا۔ یہ دیکھو، میں نے سمترا کو متوجہ کیا۔ کیا مدھو کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا جیسے اسے اس کی مرضی کے خلاف یہاں لایا گیا ہے؟ اس سے زبردستی کوئی کام لیا جا رہا ہو۔ سمترا غور سے مدھو کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ رتنا بھی اٹھ کر قریب آ گئی۔ وہ بھی بھرپور توجہ سے اسکرین پر مدھو کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ میٹھو رام بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ پہلے مدھو کو ان کے ساتھ دیکھ کر میں یہ سمجھا تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور بیرو کی دولت کے لیے وہ اور میٹھو رام ٹھاکرے سے جا ملے ہیں، مگر مدھو کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ صورتحال کچھ اور ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتی، سمترا نے کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ان پر اسی حد تک بھروسہ کیا جائے جس کے یہ اہل ہیں۔ دولت میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ بیرو مر چکا ہے اور ہر شخص اس کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مدھو اور میٹھو رام نے بھی ٹھاکرے کے ساتھ مل کر اس دولت کو اڑانے کا منصوبہ بنا لیا ہوگا۔ مدھو کا ان لوگوں کو یہاں تک لے آنا میری بات کا ثبوت ہے۔ نہیں سمترا، میں نے کہا، انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ شکتی لال پانڈے اور ان کے کئی ساتھیوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ مدھو بھی کئی مرتبہ اپنی جان کی بازی لگا چکی ہے۔ وہ کسی بھی وقت موت کا شکار ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں کے دلوں میں اس دولت کا لالچ ہوتا تو بڑی آسانی سے ہمیں ختم کر سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور اب جب کہ مدھو یہ جانتی ہے کہ بیلا جیسی خطرناک عورت فرار ہو چکی ہے، بیلا ہمارے اس ٹھکانے سے واقف ہے، وہ کسی بھی وقت ہلا بول سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ادھر کا رخ کرنا حماقت ہی ہوگی۔ نہیں سمترا، معاملہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ مدھو کے چہرے پر خوف کے تاثرات کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ مجھے وشواس نہیں ہوتا، سمترا نے کہا۔ میرے کہنے پر وہ ایک بار پھر لیور کو حرکت دینے لگی۔ کیمرے کا زاویہ بدلنے لگا۔ امرت ٹھاکرے بیڈ روم میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ اس نے بیرو کی الماری کھول دی اور اس میں بھرے ہوئے کپڑے اور دوسری چیزیں نکال کر نیچے پھینکنا شروع کر دی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں کھول کر دیکھنے لگا۔ کیمرہ اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ ٹھاکرے مدھو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان کے حرکت کرتے ہوئے ہونٹ بتا رہے تھے کہ وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ کیا اس کیمرے میں ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے؟ میں نے سمترا سے پوچھا۔ اوہ، مجھے اس کا خیال ہی نہیں رہا تھا، سمترا نے کہا اور پینل پر سفید رنگ کا ایک بٹن دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹی وی سیٹ پر ٹھاکرے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کہاں گئے وہ لوگ؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، مدھو نے جواب دیا۔ بیلا مندر والے کھنڈروں سے بھاگ گئی تھی، اسے اس جگہ کا معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ اس کے خوف سے یہاں سے بھاگ گئے ہوں۔ اور تہ خانے کا راستہ کہاں ہے؟ ٹھاکرے نے پوچھا۔ اس باتھ روم کے اندر، مدھو نے اشارے سے بتایا۔ امرت ٹھاکرے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ مدھو اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ ٹھاکرے کیمرے کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا۔ سمترا نے کچھ دیر تک مدھو کو فوکس میں رکھا، پھر لیور آہستہ آہستہ حرکت دینے لگی۔ اب کمرے کے دروازے پر ایک اور آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں رائفل تھام رکھی تھی اور وہ اس طرح کھڑا تھا کہ کمرے کے اندر اور باہر راہداری پر بھی نگاہ رکھ سکتا تھا۔ چند منٹ بعد ٹھاکرے کی آواز سن کر سمترا نے کیمرے کا زاویہ بدل دیا۔ ٹھاکرے باتھ روم سے نکل آیا تھا اور بڑی خونخوار نظروں سے مدھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تہ خانے کا راستہ کدھر ہے چھوکری؟ اسی باتھ روم میں ہے، مدھو نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ لوگ اسی باتھ روم میں سے تہ خانے میں آتے جاتے تھے۔ میں تہ خانے میں کبھی نہیں گئی تھی، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے
کہ وہ راستہ کیسے کھولا جاتا ہے۔ یہ حقیقت تھی، مدھو کو تہہ خانے کے راستے کا علم نہیں تھا۔ وہ ایک آدھ مرتبہ بیرو کے ساتھ اس کمرے میں تو آئی تھی، لیکن باتھ روم میں کبھی نہیں گئی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ خفیہ راستہ باتھ روم ہی میں سے ہے، لیکن اس نے کبھی وہ راستہ دیکھا نہیں تھا۔ سیدھی طرح سے بتاتی ہے یا دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ ٹھاکرے نے کہتے ہوئے اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر اس کا سر پیچھے کی طرف جھکا دیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل کی نال اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ اگر تم نے نہیں بتایا تو اس رائفل کی ساری گولیاں تمہاری کھوپڑی میں اتار دوں گا اور تو بھی اپنے اس یار کے پاس پہنچ جائے گی۔ میں نے سمترا کی طرف دیکھا، وہ ہولے سے سر ہلا کر رہ گئی۔ میری بات درست نکلی تھی، مدھو انہیں اپنی مرضی سے یہاں نہیں لائی تھی، اسے زبردستی لایا گیا تھا، اور ظاہر ہے یہاں لانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کی گئی ہوگی۔ اور ٹھاکرے کی اس بات نے بھی مجھے چونکا دیا تھا کہ اور تو بھی اپنے یار کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس بات کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ مٹھو رام کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ یہ دونوں ٹھاکرے کے ہاتھ کیسے لگے تھے۔ مدھو کی چیخ کی آواز سن کر میں اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹھاکرے اسے بالوں سے پکڑے زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا اور پھر اس نے زوردار دھکا دیتے ہوئے مدھو کو بیڈ پر گرا دیا۔ او ببر! وہ دروازے میں کھڑے ہوئے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا، اس سے پوچھ دھرتی کے بھیتر جانے کا راستہ کدھر کو ہے؟ نہ بتاوے تو اس کا مستک درست کر دے، نہیں تو اپنا مستک کھو جائے گی۔ بتا دے گی، کیوں نہیں بتاوے گی؟ ببر مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنی رائفل ٹھاکرے کے حوالے کر دی اور مدھو کی طرف بڑھنے لگا۔ مدھو پشت کے بل بیڈ پر پڑی تھی، اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں وحشت ابھر آئی تھی۔ وہ کوہنیوں کے بل آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ میں سچ کہتی ہوں، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ تہہ خانے کا راستہ اسی باتھ روم میں ہے، لیکن مجھے پتا نہیں۔ ببر نے بیڈ پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے مدھو کو اس طرح دبوچ لیا تھا جیسے بلی چوہے کو دبوچتی ہے۔ مدھو مزاحمت کر رہی تھی، ببر اسے بری طرح رگید رہا تھا۔ ایک موقع پر مدھو نے ببر کو دھکا دے کر اپنے اوپر سے ہٹا دیا اور بیڈ سے چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف دوڑی۔ اس کا اوپر کا لباس تار تار ہو گیا تھا اور جسم برہنہ ہو رہا تھا۔ وہ دروازے تک نہیں پہنچ سکی۔ ٹھاکرے نے دونوں رائفلیں کرسی پر پھینک کر مدھو کو دبوچ لیا اور اسے قالین پر گرا کر خونخوار بھیڑیے کی طرح اسے نوچنے لگا۔ ہم ٹی وی پر یہ اندوہناک منظر دیکھ رہے تھے۔ مدھو کی چیخیں ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر دفعتاً ٹی وی کے اسپیکر پر ابھرنے والی فائرنگ کی آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ یہ آواز بیرو والے بنگلے ہی میں سے کسی طرف سے آئی تھی۔ سمترا نے جلدی سے ہال والا کیمرہ آن کر دیا اور لیور کو حرکت دینے لگی۔ جلد ہی ٹھاکرے کا دوسرا ساتھی فوکس میں آ گیا۔ وہ رائفل پکڑے بدحواسی میں چیختا ہوا راہداری کی طرف دوڑ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی ٹھاکرے اور ببر بھی اس کمرے سے نکل آئے۔ ٹھاکرے چیخ چیخ کر اپنے دونوں ساتھیوں کو احکامات دے رہا تھا۔ ان تینوں نے برآمدے والے دروازے کے آس پاس پوزیشن سنبھال لی تھی اور باہر کی طرف فائرنگ کر رہے تھے۔ باہر سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی اور ہمارے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ باہر سے کون لوگ فائرنگ کر رہے تھے۔ ویسے میرے ذہن میں بیلا کا خیال تھا۔ سمترا نے ایک بار پھر کمرے والا کیمرہ آن کر دیا۔ مدھو قالین پر پڑی تھی، اس کا لباس پھٹ چکا تھا، چہرے پر بے پناہ وحشت تھی۔ وہ خوف زدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور پھر اچانک ہی جیسے اس کی آنکھوں میں چمک نظر آئی، وہ رینگتی ہوئی بیڈ کے نیچے چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ فائرنگ سے خوف زدہ ہو کر چھپنا چاہ رہی تھی۔ مدھو کئی مرتبہ میرے ساتھ اہم مارکوں میں حصہ لے چکی تھی۔ جب افتاد پڑتی تھی تو وہ اس طرح خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی، اور اب بھی وہ خوف زدہ ہو کر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چند سیکنڈ بعد ہی وہ رینگتی ہوئی بیڈ کے نیچے سے نکلی تو اس مرتبہ میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ مدھو کے ہاتھ میں کاراکوف رائفل تھی اور میرے خیال میں یہ بیرو کی رائفل تھی جو کسی وقت نیچے گر گئی ہوگی اور اب تک وہیں پڑی تھی۔ مدھو چونکہ قالین پر پڑی ہوئی تھی اس لیے اس نے بیڈ کے نیچے یہ رائفل دیکھ لی تھی۔ مدھو اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور رائفل کو دونوں ہاتھوں میں سنبھال کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ اب حال کمرے والا کیمرہ آن ہو گیا تھا۔ مدھو فوکس میں تھی، وہ رائفل سنبھالے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب خوف کی بجائے صفاقی تھی۔ راہداری کے آخر میں پہنچتے ہی اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ببر کی چیخ بھی گونجی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا۔ اس کے جسم سے خون کی کئی داریں بہہ نکلی تھی۔ امرت ٹھاکرے اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر فائر کھول دیا۔ کئی گولیاں مدھو کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ وہ تیورا کر گری۔ خون اس کے جسم سے فواروں کی طرح پھوٹ پڑا تھا۔
سمترا نے کیمرہ ایک بار پھر ٹھاکرے پر فوکس کیا۔ وہ چیختا اور فائرنگ کرتا ہوا کھڑکی سے باہر کی طرف چھلانگ لگا رہا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھی دروازے سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا۔ باہر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سمترا نے کیمرہ ایک بار پھر مدھو پر فوکس کر دیا۔ مدھو پشت کے بل پڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اب بھی رائفل موجود تھی۔ اس کے چہرے پر کرب و اذیت کے تاثرات منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ سمترا نے کیمرے کو ایک بار پھر برآمدے والے دروازے پر فوکس کر دیا اور لیور سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ سیدھی ہو کر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ بولی۔ اسے زبردستی یہاں لایا گیا تھا اور وہ واقعی وفادار تھی۔ اس نے تہہ خانے کا راستہ نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے اسے راستہ معلوم نہیں تھا، رتنا نے کہا، جس طرح جان کے خوف سے انہیں لے کر یہاں تک آ گئی تھی۔ اگر تہہ خانے کا راستہ معلوم ہوتا تو وہ بھی بتا دیتی۔ اسے معلوم تھا۔ سمترا کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک مرتبہ میں اسے تہہ خانے میں لے گئی تھی اور اسے سب کچھ دکھایا تھا۔ وہ گن پوائنٹ پر ان کے ساتھ یہاں تک تو آ گئی تھی۔ گو یہاں آ کر اس نے اپنی جان دے دی، پر تہہ خانے کا راستہ نہیں بتایا۔ میں عجیب سی نظروں سے سمترا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو پھر اب مدھو کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنے خیالات پر شرمندگی ہے اور مدھو کی موت کا افسوس۔ سمترا بولی، بیچاری۔ رتنا بولی، اچھی لڑکی تھی۔ ہمارا ساتھ اگرچہ چند روز ہی رہا، لیکن لگتا تھا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ بڑی بے تکلف ہو گئی تھی ہم سب سے۔ مجھے دیدی کہتی تھی۔ ہاں، اب صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اسے مرتے ہوئے دیکھتے رہے اور اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ ٹھاکرے کے ہاتھ کیسے لگی۔ اور مٹھو رام کہاں ہے؟ رتنا نے کہا۔ اس رات تو مٹھو نے کہا تھا کہ اس کے پاس ایک محفوظ جگہ ہے جہاں رات گزار کر وہ صبح سویرے ہی کہیں چلے جائیں گے۔ ہاں، یہ معمہ ابھی حل طلب ہے، میں نے کہا۔ رہی مٹھو رام کی بات، تو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے ٹھاکرے کو کہتے ہوئے سنا تو تھا کہ وہ مدھو کو بھی اس کے یار کے پاس پہنچا دے گا۔ ہاں، اور میرا خیال ہے مٹھو نے پہلے ہی مزاحمت کی ہوگی جس پر اسے ختم کر دیا گیا ہوگا، سمترا نے کہا۔ میں ایک بار پھر ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہی کھلے ہوئے دروازے کا منظر دکھائی دے رہا تھا اور فائرنگ کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بنگلے کے کمپاؤنڈ میں کسی جگہ فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن ہم کسی کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد خاموشی چھا گئی اور اس کے 2-3 منٹ بعد 2 آدمی دوڑتے ہوئے برآمدے والے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ سمترا بڑی مشکل سے باری باری انہیں فوکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بھاگ دوڑ سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ اس طرح دوڑتے ہوئے مکان کو چیک کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک مدھو کی لاش کے قریب رک گیا اور دوسرا دوڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ 3 منٹ بعد اسکرین پر جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر ہم تینوں ہی اچھل پڑے۔ وہ بیلا تھی۔ اس نے ڈھیلی ڈالی ٹی شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ وہ قدرے لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ بیلا کے ہاتھ میں بھی پستول تھا۔ وہ ہاتھ سے اشارے کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کو احکامات جاری کر رہی تھی۔ ایک آدمی تو مدھو کی لاش کے قریب ہی کھڑا رہا، دوسرا برآمدے والے دروازے پر جم گیا اور تیسرا راہداری میں آ گیا۔ بیلا اسے راہداری میں چھوڑ کر بیرو کے کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر کے اندر سے نہ صرف لاک کر دیا بلکہ اوپر کا بولٹ بھی چڑھا دیا۔ وہ مڑ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ ہمیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ تہہ خانے میں جائے گی۔ سمترا نے پینل پر ایک اور بٹن دبا کر تہہ خانے والا کیمرہ آن کر دیا اور پھر ٹھیک 1 منٹ بعد بیلا تہہ خانے میں نظر آئی۔ وہ چند لمحے ایک جگہ پر کھڑی رہی، پھر تیز تیز قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آنکھوں میں وحشت سی بھر گئی۔ بیلا کی اس حالت پر میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے اس کمرے کی تلاش تھی جس میں بیرو کا خزانہ بھرا ہوا تھا، لیکن اب وہ کمرہ غائب تھا۔ بیلا کو شاید اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے اسی کمرے میں لے کر گیا تھا۔ اس نے ایک ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور اب نہ صرف وہ تمام چیزیں بلکہ پورا کمرہ ہی غائب تھا۔ وہ دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ سمترا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں واقعی مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا، بیرو واقعی عقل مند تھا۔ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو وہ ساری دولت ہاتھوں سے نکل چکی ہوتی، مگر بیرو کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ سمترا نے کہا،
وہ تو اسے کوئی فائدہ اٹھائے بغیر نرک میں چلا گیا۔ ایسے آدمیوں کا انجام تو یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بہرحال یہ دولت اب تمہارے کام آئے گی۔ تم نے بیرو کے لیے اپنا سب کچھ تیاگ دیا تھا اور بیرو تمہارے لیے یہ دولت چھوڑ گیا۔ چند روز بعد حالات پرسکون ہو جائیں تو یہاں سے کسی دوسرے شہر منتقل ہو جانا اور آرام سے باقی زندگی گزار دینا۔ سمترا نے عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا۔ ہم ایک بار پھر اسکرین کی طرف دیکھنے لگے۔ بیلا اب واپس آ رہی تھی۔ تہہ خانے سے باہر آ کر بیلا چند لمحے بیرو والے کمرے میں رکی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ تم دروازہ بند کر کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ راہداری میں کھڑے ہوئے شخص نے مشتبہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کپڑے اتار کر ایک منتر کر رہی تھی۔ تم سے مطلب؟ بیلا نے اسے گورا۔ تمہیں مجھ سے سوال کرنے کا حق کیسے مل گیا کیشو؟ میرے دماغ میں جماکا سا ہوا۔ اس نام سے مجھے یاد آ گیا کہ اس شخص کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ بیلا اور اس کے ساتھی جب مجھے تھر سے اغوا کر کے لا رہے تھے تو ہم نے، بلکہ میں نے اور بیلا نے، چند گھنٹے صحرا میں اس پہاڑی میں واقع کالی کے مندر میں گزارے تھے، اور وہیں پر موقع پا کر بیلا نے ٹرانسمیٹر پر ناگراج سے بات کی تھی۔ اس کی باتیں میں نے بھی سن لی تھی، اور ٹرانسمیٹر پر اسی گفتگو میں بیلا نے کیشو رام کا نام بھی لیا تھا، اور پھر ایک موقع پر ماؤنٹ ایو میں بیلا کے ساتھ کیشو سے آمنا سامنا بھی ہوا تھا۔ ناگراج کے تقریباً سارے ہی ساتھی اگرچہ ختم ہو چکے تھے، مگر یہ کیشو رام بچا ہوا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مجھے تم پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیشو رام گڑبڑا سا گیا۔ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، بیلا نے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ وہ ٹھاکرے تھا بیلا جی، کیشو نے کہا۔ میں نے خود اسے پچھلی طرف سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ لاش اس کے ساتھی کی ہے۔ اس نے دروازے کے قریب پڑی ہوئی ببر کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ مگر یہ مدھو، یہ تو ناجی کے ساتھ تھی۔ بیلا نے مدھو کی لاش کی طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں ہوں اور ٹھاکرے نے یہاں حملہ کیا ہو، تو وہ مدھو کی لاش چھوڑ کر بھاگ گئے اور ہمارا مقابلہ صرف ٹھاکرے اور اس کے آدمیوں سے ہوا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن مدھو کی یہ لاش، میرا مطلب ہے اس حالت میں پھٹا ہوا لباس، ٹھاکرے انسان نہیں راکشس ہے۔ کیشو نے اس کی بات کاٹ دی۔ مدھو ان لوگوں کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہوگی۔ وہ ٹھاکرے اور اس کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئی۔ اس کی یہ حالت ٹھاکرے اور اس کے آدمیوں نے ہی کی ہوگی۔ مدھو کے ہاتھ میں رائفل سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ کرنے کا موقع مل گیا ہوگا۔ شاید ایسا ہی ہوا ہو۔ بہرحال یہ دونوں لاشیں اٹھوا کر بنگلے کے پچھلی طرف پھینکوا دو اور یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، بیلا نے کہا۔ کیشو اور اس کے ساتھی باری باری مدھو اور ببر کی لاشیں اٹھا کر باہر کسی جگہ ڈال آئے، اور پھر اسے تقریباً 15 منٹ بعد بیلا بھی باہر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ سمترا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کیمرہ آف کر دیا۔ مانیٹرنگ سیٹ کی اسکرین تاریک ہو گئی، مگر اس کے نچلے پینل پر ننھی سی سرخ بتی جلتی رہی۔ بیلا دوبارہ آئے گی، میں نے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کیشو وغیرہ کو اس تہہ خانے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اسی لیے بیرو کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ لیکن تہہ خانے میں جا کر اسے خود بھی بڑی مایوسی ہوئی، لیکن یہ مایوسی ایسی نہیں کہ وہ امید چھوڑ دے۔ وہ دوبارہ بنگلے میں آئے گی، لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے پولیس بنگلے میں آئے گی، سمترا نے کہا۔ بنگلے میں فائرنگ کی آوازیں دور دور تک سنی گئی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر میں پولیس بھی پہنچنے والی ہو۔ پولیس کو بنگلے کے کمپاؤنڈ میں 2 لاشوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا، میں نے کہا۔ بہرحال ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں ہم بھی محفوظ ہیں اور وہاں تہہ خانے میں وہ خزانہ بھی۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ہم کسی بھی لمحہ مانیٹرنگ سیٹ سے سگنل کے منتظر تھے، مگر خاموشی رہی۔ 4 بج گئے۔ میں بیڈ پر آڑا ترچھا ہو کر لیٹ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ بیرو کے بنگلے میں اتنی شدید فائرنگ کے باوجود پولیس کیوں نہیں پہنچی تھی۔